کہتے اللہ مجھے بھی بچانا، حالانکہ پیغمبر سے کوئی خطرہ تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گے کبھی؟ اسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم۔ جیسے آپ بیماری کے آنے سے پہلے کوئی ویکسین لگواتے ہیں، ابھی کرونا جن کو نہیں بھی تھا ان کو بھی زبردستی ٹیکے لگوائے، اور اسی طرح پولیو کے قطرے لوگ پولیو کے آنے سے پہلے پلا دیتے ہیں۔ یہ حفظ ما تقدم کے طور پر کہ سیفٹی کے لیے آپ بیمار ہونے سے پہلے کوئی ایسی ویکسین لے لیتے ہیں تاکہ میرے اندر وہ قوت مدافعت پیدا ہو جائے اور پھر میں اس بیماری کے خلاف لڑ سکوں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، یہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہے کہ اے اللہ کبھی اس طرح کا کوئی خیال بھی دل میں آئے نا تجھے چھوڑ کر کسی غیر کو کچھ ماننے کا، تو یا اللہ میری پہلے سے تجھ سے دعا ہے مجھے بھی محفوظ رکھنا، میری اولاد کو بھی محفوظ رکھنا۔ اور یہ ایسی بیماری ہے اضللن کثیرا من الناس، بے شمار لوگ اس گمراہی میں پڑے ہوئے، انہوں نے اس خیال نے، اس تصور نے، بت پرستی نے دنیا کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرا ہے۔ دیکھیے اس آیت سے اس حدیث کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی مجھ سے ہے وَأَنَا مِنْ علی، اور میں علی سے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو اللہ کے رسول نے ایسی بات کر دی کہ رسول علی سے ہے، علی رسول سے ہے، تو ایسا لگ گیا کہ جیسے سسٹم ہی ایک ہو، کوئی فرق ہی نہیں۔ مجھ سے ہے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت نے واضح کیا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میری پیروی کی، میری بات مانی، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری یہ بات نہ مانی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی میری پیروی کرتا ہے اسے میں اپنا مانتا ہوں، اسے میں اپنا مانتا ہوں، اور اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ اسے تباہ و برباد کر دے، پھر بھی میں تجھ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ انک انت الغفور الرحیم، کہ تو بخشنے والا مہربان، یعنی پھر بھی اس کے قصور کو تو معاف کر، اسے بخش دے، اسے ہدایت دے دے، اسے راہ راست پر لے آ، پھر بھی میں اس کی تباہی کی تجھ سے دعا نہیں کرتا۔ یہ ایک پیغمبر کی نرم دلی اور پیغمبر کی اپنی امت کے ساتھ محبت کی ایک علامت۔ پھر فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے مالک، اے ہمارے داتا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو میں نے ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ پانی ہے، بے آب ہو گیا وادی میں، ویران جگہ میں، کوئی کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں، دھوپ ہو جائے تو سائے کا انتظام نہیں، بارش آ جائے تو چھت کا انتظام نہیں۔ اللہ میں تیرے آسرے پر، تیرے سہارے پر، تیرے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن میری تمنا کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے الہ العالمین
تیرے گھر کے پاس ویرانے میں بیوی بچوں کو چھوڑنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ یہ نمازی بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ باپ کو فکر ہے بچوں کے مستقبل کی، مگر مستقبل دنیا کا نہیں، مستقبل آخرت کا، یہ باپ کو فکر لگی۔ یقین مانی ہمیں بھی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ فکر ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے بچوں کی شادیاں کر دوں، سب کے کاروبار لگوا دوں، یا سرکاری نوکریاں لگوا دوں، ان کے سب کے گھر بنوا دوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ویرانے میں بٹھائے کبات، اس لیے کہ جب یقین یہ ہو کہ دنیا اس کے ذمہ ہے، آخرت ہمیں کمانی ہے، دنیا اس کے ذمہ ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے میرے بندے زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا بھی ہے تو اس کو بھی کھانا میں نے کھلانا ہے، یہ میرا ذمہ اور وعدہ، میرا ذمہ اور وعدہ۔ لیکن تیرے ذمہ جو کام ہے، دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے، اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، اور پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے ہر بندے پر، اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر فرمایا جب بندہ اپنا یہ حق ادا کر دے، جب بندہ اپنا یہ حق ادا کر دے تو پھر بندے پر اللہ کا، پھر بندے کا اللہ پر حق یہ ہے اللہ یعذبہ، کہ اللہ اسے عذاب نہ دے، اللہ اسے عذاب نہ دے، پھر یہ بندے کا حق ہے۔ میرے بھائی عذاب سے بچنے کے لیے نسخہ ہی اللہ کے رسول نے ایک بتایا، ایک ہی نسخہ بتایا، ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، معبودان باطل کا صفایا کر دیجئے، انکار کیجئے۔ آپ باہر بڑے جو اڈے شرک کے بنے ہوئے ہیں، آپ انہیں کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے تو بت توڑ دیجئے، دل سے تو بت توڑ دیجئے نا۔ یہ جو ہمارے دلوں میں بت سجے ہوئے ہیں، ہزاروں بت ہیں، صرف بت پتھر کے نہیں ہوتے، برادری کا بھی بت ہوتا ہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو، مجھے اس کی حمایت کرنی ہے چونکہ برادری کا ہے، چونکہ یہ برادری کا ہے، یہ بت۔ اسی کا دوسرا نام عصبیت ہے، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا عصبیت کفر ہے، عصبیت کفر ہے، اور آپ نے فرمایا لا عصبیت فی الاسلام، اسلام میں عصبیت نہیں ہے۔ یہ جو قومیت ہے یہ بھی ایک بت ہے، وطنیت ہے یہ بھی ایک بت ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ تمہاری محبت، عقیدت، پیار، الفت، اس کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے، سنت رسول ہونی چاہیے، یہ تمہاری محبت کی بیس اور بنیاد ہونی چاہیے۔
حضرت اب ہم جو دنیا میں یہ جو ٹھیک ہے وہ بھی ایک بت ہیں جو باہر آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ کسی نے کہا نا کہ ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اسی لیے اقبال نے کہا کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پہلے دل میں سجے بتوں کو توڑیے، ان کو پاش پاش کیجئے، پھر اللہ کے حضور سجدہ کیجئے، پھر دیکھیے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا رکھا ہے، اس میں لذت کتنی ہے، اس میں چاشنی کتنی ہے، اور اس میں اجر کتنا ہے، اور اس سے کتنے آپ کے بگڑے کام سنورتے ہیں، یہ پھر پتہ چلے گا۔ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، میں اس ویران جگہ میں تیرے گھر کے پاس اس جگہ اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اور اللہ تجھ سے میں ایک دعا اور فریاد کرتا ہوں، لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف مائل کر دے، تہوی الیہم، کھچے چلے آئیں اس طرف، وارزقہم من الثمرات، اس علاقے کے مکینوں کو، اس شہر کو الہ العالمین پھلوں سے روزی عطا فرما۔ پیغمبر کا اللہ پر توکل دیکھیے، پانی کا نام و نشان نہیں، زمین بنجر ہے، ویرانہ ہے، زرعی زمین نہیں، کھیتی باڑی کا کوئی امکان نہیں، دور دور تک کوئی ندی نالے کوئی چشمے نہیں، لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا ہے، الہ العالمین اس بنجر جگہ والے لوگوں کو بھی پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آج حاجی جانتے ہیں، عمرہ کرنے والے جانتے ہیں، آپ کو مکہ میں ہر پھل ملے گا، دنیا کے کونے کونے سے آیا ہوا ہر پھل ملے گا۔ بعض پھل وہاں ایسے ہم نے دیکھے، یقین مانیے کہ بالکل نئے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو چھیل کے کھائیں گے، بغیر چھیلے کھائیں گے، اس کو کیسے کھائیں گے، میٹھا ہوگا یا کھٹا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دنیا سے ایسے ایسے پھل وہاں آئے ہوئے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر کرے، تاکہ یہ شکر کرے۔ بخاری کی اسی روایت میں ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے بعد اس جگہ کی طرف آئے، اور آج کچھ رونق دیکھی۔ وہ رونق کیسی تھی؟ جرہم قبیلہ تھا عرب کا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دور سے اوپر ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا، ایک خاص پرندہ ہے، وہ جس جگہ پانی ہوتا ہے وہ اس جگہ اوپر چکر لگاتا ہے، گویا یہ اللہ کی طرف سے کوئی انڈیکیٹر ہے کہ یہاں پانی۔ اس قافلے نے اس پرندے کو دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ علاقہ تو ویران ہے، بے آباد ہے، ہم کئی دفعہ یہاں سے گزرے ہیں، لیکن یہ پرندہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پانی ہے۔ اور وہ پانی کیسے نکلا تھا، یہ بھی بخاری شریف میں اسی ایک ہی روایت، طویل روایت ہے، بڑی صراحت ہے کہ جب مشکیزہ پانی کا ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، اور بچہ وہاں ایک قریب کوئی جھاڑی تھی، اس کے سائے میں حضرت حاجرہ نے ان کو لٹا رکھا تھا یا بٹھا رکھا تھا، اور خود پانی کی تلاش میں یہ جو جہاں اب زمزم کا کنواں ہے اس جگہ ان کو بٹھایا ہوا تھا، اور برابر میں صفا تھی، صفا کے اوپر چڑھ گئی، اوپر چڑھ کر دور دور تک
نظریں دوڑا کے دیکھا کہیں کوئی قافلہ، کوئی اونٹ پہ سوار، چونکہ اس زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے وہ اونٹوں پر پانی کے مشکیزیں ضرور لاد کے چلتے تھے، کیونکہ یہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج آپ کو سہولت ہے۔ آپ کار میں بیٹھیں تو کہیں سے بھی منرل واٹر کی بوتل مل جاتی ہے، جہاز میں بیٹھیں تو وہاں بھی مل جاتی ہے، اتریں تو وہاں بھی مل جاتی ہے، کھانا پینا مل جاتا ہے۔ تو وہاں لوگ جب سفر کرتے تھے، جنگلوں سے، ویران جگہوں سے گزرتے تھے، تو کھانے پینے کا انتظام اپنے ساتھ گھر سے کر کے چلتے تھے، اور خاص کر ایسی چیزوں کا جو بغیر فریج کے اس کے خراب نہ ہو، جیسے کھجور ہے، ستو ہے، یہ آپ ایسے رکھ سکتے ہیں، بس پانی ڈالا، گھولا، تھوڑی شکر ڈالی تو آپ کا وہ گاڑھا سا ایک شربت سا بن گیا، پیاس بھی بجھ گئی، تھوڑی غذا بھی مل گئی۔ تو اس طرح کی چیز لوگ کرتے تھے۔ دور سے دیکھا کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، بڑی پریشان ہے۔ پھر اس اترائی سے نیچے اترتی ہیں دوسری سائڈ جو مروہ کی طرف، وہاں جاتی ہیں اور وہاں جا کر بھی چاروں طرف دیکھتی ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے 7 چکر لگاتی ہیں۔ دیکھو، حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہی تھی، وہ تو پانی ڈھونڈ رہی تھی، وہ عبادت نہیں کر رہی تھی، پانی ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج اللہ نے اس کو عبادت بنا دی، اللہ نے اس کو عبادت بنا دی۔ پھر مروہ سے نیچے اتری، پھر صفا کی طرف، جب مروہ تک گئی 7 چکر ان کے ہو گئے، ایک آواز انہوں نے سنی، بندہ نظر نہیں آیا کہ آواز دینے والا کون ہے، نظر نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں غیبی مدد۔ حدیث میں آتا ہے توجہ دی، اور حضرت حاضرہ نے خود کو کہا کہ چپ کر، آواز کو سن، توجہ دے اس پر۔ توجہ لگا کر اس آواز کو دوبارہ سنا، کوئی آواز دے رہا تھا کہ تیری پریشانی کا مداوع ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر بچے کی طرف دیکھا، وہاں دیکھا تو بچے کے پاس ہی پانی کا ایک فوارہ پھوٹا۔ حدیث میں 2 الفاظ آتے ہیں، اس فرشتے نے اپنی ایڑی ماری، یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اور فرشتے نے اپنا پر مارا، یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اور چشمہ پھوٹا۔ یہ وہاں مروہ سے فوراً بھاگی اور پانی کے ارد گرد ادھر ادھر آس پاس سے ریتی، بجری، مٹی جو بھی وہاں میسر تھا، پتھر، روڑے سب اکٹھے کر کے پانی کو روکنے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو روکتی نہیں تو آج پوری دنیا میں زمزم ہی ہوتا، پوری دنیا زمزم پیتی۔ لیکن اللہ کے رسول کی اس بات کو اللہ نے آج بھی سچا کر دکھایا۔ آج جتنے حاجی جاتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں، اپنے ساتھ زمزم لے کے جاتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں زمزم اس بات کے نتیجے میں پوری دنیا میں زمزم پہنچ رہا ہے۔ حضرت حاضرہ نے مشکیزہ جو خالی ہو گیا تھا، سب سے پہلے چلو بھر بھر کے اس مشکیزے کو بھرنا شروع کیا۔ اب پانی تو وہاں تھا، وہ جرہم قبیلے کے لوگ جب آئے، پرندے کو دیکھ کر وہاں دیکھا کہ پانی ہے، اور پاس میں ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے۔ دیکھیے، اس گئے گزرے دور میں بھی اخلاقیات، رکھ رکھاؤ، دشمنی کے بھی کوئی معیار ہوتے تھے، دوستی کے بھی معیار ہوتے تھے۔ رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ اس عورت سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس علاقے میں ہم بھی کوئی اپنے خیمے وغیرہ لگا لیں۔ اب وہ تو دل میں چاہتی تھی کہ چونکہ میں اکیلی عورت ذات رہ رہی ہوں، اچھا ہے یہاں انسان آباد ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ لیکن ایک بات کہی جو بخاری شریف میں موجود ہے، آپ یہاں رہو لیکن اس پانی پر حق میرا ہوگا، یعنی تمہیں لینا بھی ہوگا تو میں اس کی مالک ہوں، مجھ سے پوچھ کے لینا ہوگا، میری اجازت سے لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، بس تو ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے دے دی۔ اب یہ کچھ عرصے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، ظاہر بات ہے گبرو جوان ہو گئے، تو اس حالت میں جرہم قبیلے نے اپنی ایک عورت ان کو رشتے میں دے دی، شادی ہو گئی۔
کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام جب آئے، دیکھا تو گھر میں اسماعیل نہیں ہے، بہو موجود ہے۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ روزگار کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے، عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، مرد روزگار کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہ آج کل کے ہڈ حراموں کی طرح نہیں ہے۔ عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، چارہ وہی کاٹیں، سر پہ گٹھڑیاں رکھ کے وہی آئیں، جانوروں کو وہی چارہ ڈالیں، پانی وہی پلائیں، اور وہ حکا لے کر چارپائی پہ بیٹھے ہوئے نواب سے۔ عجیب کلچر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل گھر پہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ روزی تلاش کرنے گئے۔ پوچھا بیٹا گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کہا تنگی ہے، کوئی خاص نہیں ہے، تنگی سے گزارا ہوتا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بڑا قسم پرسی کا عالم ہے۔ کہا بیٹا اچھا جب اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے، گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، بہو نے، ان کی بیوی نے سارا کچھ بتایا کہ ایک ایسے بزرگ تھے، بابا تھے، تیرا پوچھا اور میں نے بتا دیا، پھر گھر کا پوچھا، میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بڑی مشکل حالات ہے، بڑی غربت ہے، بڑی تنگی ہے۔ تو انہوں نے پھر آپ کو سلام بھی کہے اور کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ اب دیکھیں حضرت اسماعیل فوراً سمجھ گئے، اور انہوں نے بیوی سے کہا کہ میری طرف سے تمہیں طلاق۔ میرے ابا نے جو مشورہ دیا ہے وہ اسی لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ گھر کی چوکھٹ بدل دینے کا مشورہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، صرف بیوی کی اس ناشکری کی وجہ سے۔ اگر باپ نیک ہو، عالم ہو، فاضل ہو، صالح ہو، اللہ کے دین کا علم رکھتا ہو، پھر اگر وہ کوئی بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو بیٹے کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں، میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ مجھے پسند کرتی، اور ہمارا کوئی جھگڑا بھی نہیں، اور ابا کہتے ہیں اسے طلاق دے دے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ وہی کرو جو تمہارے ابا کہتے، وہی کرو جو تمہارے ابا کہتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کل کے ابا بھی جس کو کہیں بیٹا اس کو طلاق دے دے وہ طلاق دے دے، نہیں۔ باپ بھی عمر فاروق جیسا یا ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ وہ تدبر، وہ بردباری، وہ تفکر، وہ فکر، وہ بصیرت، وہ بھی اسے حاصل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج سسر نے کہہ دیا بہو کو چائے بنا کے دے، اس کو چائے بنانے میں دیر ہو گئی تو بیٹے سے کہا اسے طلاق دے دے، دفع کر اس کو۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں جنہیں رکھنا پڑتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، دوبارہ آئے، اور دوبارہ جب آئے تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام آئے تو بہو دوسری تھی، اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے۔ پوچھا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے۔ اچھا گزر بسر کیسا ہو رہا؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور کہا کہ کیا کھاتے ہو؟ کہا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اور کیا پیتے ہو؟ کہا ہم پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اور اسماعیل کے ساتھ تم خوش ہو؟ جی الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ فرمایا جب اسماعیل آئے تو اسے میرے سلام کہنا، اور کہنا کہ اس گھر کی دہلیز کی حفاظت کرنا، اس کو خراب نہ ہونے دینا، اس کی حفاظت کرنا۔ وہ اسی طرح انہوں نے، بہو نے بتا دیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا یہ میرے والد تھے جو مجھے یہ نصیحت کر کے گئے ہیں کہ اس بیوی کی حفاظت کرنا، اسے نہ چھوڑنا۔ دیکھا کیا ہے، ایک ناشکری ہے اور ایک شکر گزار ہے۔ حالانکہ حالات دونوں کے ایک جیسے ہی تھے، بس بیان میں فرق۔ ایک چٹنی کھا کر بھی کہہ رہی ہے الحمدللہ، اور ایک گوشت کھا کر بھی کہہ رہی ہے کہ زندگی ہے۔ میں تو جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کچھ سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک
دن اگر کچے پیاز سے روٹی کھانی پڑ جائے تو اس کی 10 سالہ خدمت پہ پورا پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے، ایسی عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر شخص کو ایسی عورت سے، ایسی بہو سے اللہ محفوظ رکھے۔ آپ کو اللہ ایسی بیویاں، ایسی بہویں دے جو اللہ کی بھی تابع دار ہوں اور آپ کی بھی فرما بردار، اللہ کو بھی راضی رکھنے والی ہوں اور آپ کو بھی راضی رکھنے والی ہوں۔ تیسری دفعہ آئے، آج ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ جو سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کو بناؤں، کیا تو میری اس میں مدد کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ جو حکم کریں، آپ مستری بن جائیں میں مزدور بن جاتا ہوں، پتھر میں اٹھا کے لاؤں گا، گارا میں دوں گا، تعمیر آپ کرنا۔ چنانچہ ایک پتھر تھا، جب تک زمین پہ تھے تو آپ ایسے رکھتے رہے، اور جب بنیادیں تھوڑی اونچی ہو گئیں تو اس وقت کوئی کھوڑی نہیں تھی، کوئی سیڑھی نہیں تھی، کوئی لفٹ نہیں تھی، ایک پتھر تھا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا۔ اس پہ کھڑے ہوتے اور وہ پتھر اوپر اٹھ جاتا تھا، جہاں ضرورت ہوتی ہاتھ لگانے کی وہیں تک اونچا ہو جاتا تھا، اور اس پتھر میں آج ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک بھی چھپے ہوئے ہیں، اور جس میں آپ کی انگلیاں بھی، پاؤں بھی، اور تقریباً بڑا یعنی 11-12 نمبر کا پاؤں لگتا ہے، اس طرح اگر دیکھا جائے تو وہ آج بھی چھپا ہوا ہے، جو مقام ابراہیم میں اندر انہوں نے شیشے کے کور کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا دین پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے گھر کو آباد رکھنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ زندگی رہی تو اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں ابھی مکے کی فضیلت بھی رہ گئی ہے اور مدینے کی فضیلت بھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔